ایک تو یہ کہ یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے. یہ لیٹر لکھا گیا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. دے ور ریکویسٹڈ ٹو میک اے فریش ریکویسٹ ان دس ریگارڈ ٹو دا court alongside copy of schedule for conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assembly of Punjab at the relevant time for consideration of this lordship. اور اس میں یہ کہا گیا کہ آر اوز دیے جا سکتے ہیں جوڈیشری کی جانب سے. مجھے ابھی بریک میں ایک فون آیا رؤف صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب جدھر اے سی مطلب سائی وال میں ایک تگڑا اے سی لگا ہوا, وہاں ایکسائز انسپیکٹر کو آر او لگا دیا گیا ہے. جہاں تگڑے لوگ ہیں وہاں پر بھی بہتر کون ہے, بیوروکریسی یا جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب میرے خیال 2018 کے تھے یہ الیکشن تھے, زرداری صاحب نے ایک مشہور زمانہ جملہ کہا تھا, سیاستدانوں کو کیا کریں ہم, یہ بھی تو اس کی طرح ہے نا ادھر ادھر. انہوں کا یہ آر او الیکشن ہے, مطلب اگر جوڈیشری بندے دے تو بھی آپ ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آر اوز نے ان کے جو آفیسر تھے جوڈیشری تھے ججز نے انہوں نے بددیانتی کی ہے, غلط کیا ہوگا. اچھا اگر آپ آرمی سے لے کر آتے ہیں تو آرمی پہ چڑھائی ہو جاتی ہے, جناب آرمی سیکورٹی دے رہی تھی, انہوں نے کوئی اپنے بکسز بدل دے ہوں گے. اچھا بیوروکریسی پہ جائیں تو ہم تو کہتے ہیں گھر کی باندھی ہیں, انہوں نے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے. آپ کے ڈپٹی کمشنر کی کیا ضرورت ہے کہ جناب کہ وہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی اگر چل نکلی ہے اس کا اگینسٹ جائیں. ایک کام کریں, ان کو کہیں اپنے پولیٹیکل ورکرز کا نام دے دیں, انہیں کو لگا دیں. مطلب کوئی بندہ اس ملک میں بچ گیا ہے, کوئی ادارہ جس پہ یہ تینوں چاروں سیاستدان پارٹی جو ہیں یہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے. سوال کا جواب دے دیں, اس ملک میں کوئی ادارہ بچ گیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ادارہ بچ گیا ہے. یہ میرا سوال ذرا مختلف نوعیت کا ہے. سارے کوئی نہیں, مطلب اس پہ اب میں کیا کہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. ان کو بٹھا دیں, ایک کام کریں سر, ان کو ایک نا آپ کے پاس تو آتے رہتے ہیں نا سارے, آپ ان سے ذرا پوچھتے کہ ایک ایک سوال سب پارٹی 3 پارٹیز کے ہیں, خان صاحب کے بھی ہیں, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, انہیں بتائیں جی آپ بتائیں الیکشن کس کے ذریعے ہونے چاہیے. یہ سارے یہی جواب دیں گے ہمارے پولیٹیکل ورکر جو ہے نا انہیں آر او لگا دیں, انہیں کے ذریعے ریزلٹ لے لیں. آج تک کبھی مطلب فوج نے بھی الیکشن کروائے یا جوڈیشن نے بھی کرا کے دیکھے, بیوروکریسی. ابھی الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں آپ کے ڈی ایم جی کے افسر ہیں, بڑی مطلب ٹاپ پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں, تو ڈی ایم جی بھی اس میں شامل ہے سر, آپ کے دیگر ادارے ہیں. اچھا ججز بھی الیکشن کمشنر یہاں پہ رہے ہیں, ماضی میں یہ تھا, آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے الیکشن کمشنر جو تھے وہ بھی کوئی اس جوڈیشری سے نہیں آئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں سسٹم ٹھیک کر دیا. تگڑا تھا, کسی کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. بنیاد یہ ہے. ایک مجھے یاد آ رہا ہے چھوٹا سا واقعہ ہے, مطلب ہو سکتا ہے ہمارے اس بیوروکریسی کو تھوڑا سا کوئی آ جائے. جب یہاں 77 میں اس کے الیکشن ہوئے تھے, اس کے ایمرجنسی کے بعد اندرا گاندھی صاحبہ نے کرائے تھے, ایک بک ہے بڑی ان کے خوبصورت ہے, بیانڈ دا لائنز ہے, ان کی یہ ہوگی کلدیپ نیر صاحب کی, انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہے وہ بھی الیکشن اس میں آ کر لڑ رہی تھی. تو شام کو جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا اور وہ کیونکہ صاحب وہ الیکشن کنڈکٹ کرتا تھا, میرا خیال الہ آباد سے الیکشن لڑ رہی تھی, تو پتہ یہ چلا کہ اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی ہیں. اگین اٹ واز اے بگ اسٹوری کہ آپ کے نہرو فیملی کی جو ہیں آپ کی سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن ہار رہی ہے. ان پہ دباؤ ڈالا گیا سر ڈپٹی کمشنر صاحب پہ کہ آپ نے الیکشن کو ریزلٹ کو اناؤنس نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس کو چینج کرو, کوئی ڈبے شبے ٹھپے شبے, نو. انہوں نے کہا جناب جب تک پورے ہندوستان کا ریزلٹ نہیں آ جاتے آپ ذرا اس کو ڈیلے کریں. ہاں تو ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ اس پہ ڈٹ گیا, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو دباؤ جا رہا تھا اسے دلی سے. اس نے کہا 2 منٹ دیں مجھے, انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا, یہ باقاعدہ کلدیپ نیر صاحب کی بک میں ہے. وہ گھر گئے اور ان کی بیوی, اس نے لکھے کپڑے دھو رہی تھی, وہاں کے ڈپٹی کمشنر کی بیوی کپڑے دھو رہی تھی 77 میں. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ میں اندرا گاندھی کا ریزلٹ جو ہے نا اس کو ڈیلے کروں, اناؤنس نہ کروں. تو ان کی بیوی نے کپڑے وہاں سے انہوں نے دھوتے ہوئے پوچھا, انہوں نے کہا یہ بتائیں اگر آپ ان کا حکم نہ مانے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جناب اندرا دوبارہ پاور میں آئے گی, مجھے وکٹمائز کرے گی, اور اگر ممکن ہے مجھے ہٹا دیا جائے. تو ان کی بیوی کہتی ہے, انہوں نے کہا تم جاؤ وہی کچھ کرو جو تمہیں قانون اور تمہارا ضمیر تمہیں کہتا ہے, اور اگر اندرا نے ہمیں وکٹمائز کیا بھی صحیح, تو آج میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں, کل کو میں جا کے لوگوں کے کپڑے دھو کے اپنے گھر چلا لوں گی. یہ تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا. اور کپڑے تو میں کر لیں نہیں, اگین اٹس اے ویری سیریس ایشو. آپ اس کو دیکھیں, میں وہی بتا رہا ہوں, ہمارے یہاں کوئی ایسا کریکٹر ملتا ہے آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر بتا دیں آج کے دور میں کہ جو کھڑا ہو کے نو کہنے کی ضرورت رکھتا ہے, اور اس کی بیوی بس چھوڑ دیں, افسر کو چھوڑ دیں, کہ اس کی بیوی یہ کہے کہ آج میں اپنے گھر کے کپڑے دھوتی ہوں, کل کو مجھے دوسروں کے گھر کے بھی دھونے پڑے گا, میں دھو لوں گا, تم وہی کرو. مطلب یہ کریکٹر کی بات. آپ کی بیوروکریسی میں ضمنی الیکشن ہونا تھا کسی اسٹیٹ میں, تو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن مودی صاحب نے یہ پلان بنایا کہ وہ وہاں جائیں گے کسی یاترا کے, وہاں یاترا ہے اور اس کی وجہ سے الیکشن انفلوئنس ہوگا, ظاہر لوگ استقبال کریں گے, اور اسی جگہ پلان بھی اسی وقت بنایا گیا. الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ جائیں گے, صرف 4 لوگ جو بھی نمبر بڑا فکس نمبر کا جائیں گے, اتریں گے جہاز سے, سیدھے مندر جائیں گے, سیدھے جہاز میں آئیں گے, اور ویسے ہوا کچھ اور کام آپ نہیں کریں گے, اور واپس آپ بات لمبی ہوگی تھوڑی اس کو کرنے دینا. چھوٹی سی بات, لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے, پھر کیا ہوا,
इंदिरा गांधी फिर आई, उस वक्त तो इलेक्शन हार गई, उसने अनाउंस कर दिया जाके। इंदिरा गांधी आई, उसने आके एग्जैक्टली उसी ब्यूरोक्रेट को ये जहन में रखा हुआ था, उसको ट्रांसफर किया दूर दराज रियासत में। और कुलदीप नैयर साहब कहते हैं कि खुद मैं दिल्ली से उनको मिलने के लिए मैं पूरे रास्ते किया था, ये चीजें कंफर्म करने के लिए। इंदिरा वापस आई पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ, उसने भी उसको डीसी को उसको जाके पनिश किया। सो सिंपल ये बताना था कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो ना, बाज दफा चीज हमारे सियासतदान इक्को वर्ग है, इक्को वर्ग हैं। अच्छा, इसमें ब्यूरोक्रेट्स नहीं जी, ब्यूरोक्रेट्स एक ही था, बाकी तो सामने आपके जो अच्छा, मेरी नजर में आपको बिल्कुल कोई मजबूत बंदे नहीं चाहिए। कोई भी टार्जन नहीं होता, मजबूत इदारे और मजबूत सिस्टम होते हैं। वो जो बंदा वहां पे खड़ा हुआ वो मजबूत सिस्टम के तहत खड़ा हुआ। यहां पे कोई डीसी खड़ा होगा तो शाम तक वो डीसी साहब ही नहीं आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भी शख्स आके कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकता जब तक सिस्टम पूरा उसको केटर ना करे। यहां पे जो डीसी साहिबान हैं, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले करते हैं, लोग इनकी तरफ देखते हैं कि जनाब ये बड़े ताकतवर हैं, लेकिन ये किस किस्म के ऑर्डर्स देते हैं और जो भी इनको ऑर्डर आता है ये उसके ऊपर जनाब फौरन जो भी हुकूमत आएगी अपनी मर्जी के उनके अफसरान भी आ जाते हैं, वो तमाम फैसले भी करते हैं। अब ये एमपीओ के ऑर्डर्स को ही आप देख लें, आज शेर अफजल मरवत साहब को पकड़ा गया, इस्लामाबाद में जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में भी एक एमपीओ के हवाले से केस चल रहा है। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने कहा था अब अगर तुम लोगों ने एमपीओ में पकड़ा तो फिर वो मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारियों वाले मामले पे जो फैसला दिया उसके बाद दोबारा गिरफ्तारियां शुरू होगी। मसला यह है कि हमें कोई टार्जन नहीं चाहिए, हमें एक जितना भी वीक हो एक निजाम चाहिए जिस निजाम के अंदर कम से कम इतनी सकत हो कि वो कमजोर से कमजोर फैसला जो है कम से कम उसको थोड़ा सा लेके चल सके, ज्यादा मजबूत फैसले भी ना हो, एक निजाम कोई ताकतवर। और वो एक्साइज ऑफिसर बुरे वाला में है, वो बना पहले जिक्र कर रहा था। हाँ, बुरे वाला, ये बुरे वाला में इसी तगड़ा यार हो सकता है वो बेहतर अफसर निकला है इस आपके डीएमजी की क्लास से, मुमकिन है निकला था करेक्टर वाले लोग, डीएमजी वाला तगड़ा ना दूसरे से